میں تو کچھ کہنے ہی والا تھا کہ تارا بول اٹھا سامنے جانا بڑوں کے چھوٹا بن کر چاہیے۔ واہ، تو یہ 70 تھے اور علماء حدیث تھے۔ علماء حدیث، عالم حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم 1 لاکھ حدیثیں یاد ہوں زبانی۔ اللہ اکبر، معمولی لوگ نہیں تھے۔ ایسے مجمع کے اندر جو چیلنج کیا ہمارے عالم دین نے، اس کا کسی بات جواب نہیں تھا۔ درے حسین سے آ کر نجات لے جائے، علی کے لال سے کل کائنات لے جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کرتے ہیں آپ کا اس پروگرام میں جو نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید وقار حیدر رضوی، اور اس وقت جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ ہمارا بہترین ٹاپک ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت، علماء اہل سنت اور شیعہ کے درمیان۔ مختصر وقت میں اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عالی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ آل باقر العلوم، جنہوں نے زحمت فرمائی اور آپ کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ آئیے ملتے ہیں قبلہ سے۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، نبا فاؤنڈیشن کے اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور یہ ہماری اور ہمارے ناظرین کی خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسے بزرگ علماء جو ہے وہ ان کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی بہترین معرفت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ تو جو ہمارا عنوان گفتگو ہے علماء شیعہ اور سنی کی نظر میں، تو چونکہ یہ تو بہت زیادہ اس پہ چیزیں لکھی گئی ہیں اور بہت سے علماء کے نظریات بھی بیان کیے گئے ہیں، اور مجھے جہاں تک میرا ناقص علم ہے تو اس میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو تطہیر کا پہرا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے خداوند عالم نے لگا رکھا ہے، وہ چاہے کسی بھی مذہب کی کتاب میں ہو، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے کوئی بھی اختلافی نظریہ نظر نہیں آتا، یا کسی طرح کی کوئی ایسی چیز کہ جہاں سے یہ لگے کہ مثلا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت کو جو ہے وہ ناقص سمجھا جا رہا ہے، نعوذ باللہ، یا کم سمجھا جا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے یعنی کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز، جیسا کہ باقی اور جو لوگ رہے ہیں نبی کے قریب، دوسرے افراد جن کے گرد تطہیر کا پہرا نہیں ہے، ان کے یہاں کے لیے جبکہ بہت سی کتابیں موجود ہے اور مل جائے گا، لیکن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو علماء شیعہ اور اہل سنت کے درمیان کبھی اس طرح کی کوئی ایسی گفتگو ہوئی ہے جس سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی ہو، کچھ بحث ہوئی ہو، اور ایک نظریہ نکل کے سامنے آیا ہو عظمت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مولانا آپ کا اور آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے نبا فاؤنڈیشن، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ مجھ ناچیز کو اس عظیم الشان مناظرے کے اندر، اس میٹنگ کے اندر مدعو کیا گیا، اور بہرحال میں اپنی حد تک جتنا بھی میرا علم ہے میں آپ کو جواب دینے کی میں کوشش کروں گا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ جو ہم ایک زمانے میں، بہت سی باتیں ہیں، پوری باتیں تو نہیں عرض کر سکتا، لیکن ایک وقت تھا کہ جب شیعہ و سنی کافی ٹینشن ہوا کرتا تھا، یہ شیعہ ہیں وہ سنی ہیں، جی یہ سب ہوا کرتا تھا۔ لیکن اب میں سمجھتا ہوں اس کے بہت سے عوامل ہیں کہ اب یہ حالات بہت بدل چکے ہیں، اور انقلاب اسلامی ایران کے بعد سے پوری دنیا میں ایک بہت بڑا فرق آیا ہے۔ اور دوسرا جو ریولوشنری ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ انداز اختیار ہوا، وہ یہ جو نیٹ آج کل جاری ہو گیا ہے، اور ویڈیوز کے ذریعے سے پیغامات اور حقائق پوری دنیا کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ جو علم کی روشنی پھیل رہی ہے، اس میں سے یہ جو ہماری جو فاؤنڈیشن ہے نبا فاؤنڈیشن، یہ بھی ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس سے بھی نہ جانے کتنے اپنوں کو اور غیروں کو فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ اب جو ہے وہ کچھ علماء اہل سنت کی طرف سے بھی فضائل اہل بیت کھل کر بیان کیے جا رہے ہیں۔ وہ جو خوف کی فضا ان لوگوں کے دل و دماغ پر طاری تھی کہ ہم اگر فضائل اہل بیت کہیں گے تو پبلک ہم کو شیعہ کہنے لگی، اور یہ ہوتا تھا، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہوا میں ان کے خیالات تھے، حقیقت تھی۔ شدت کچھ اتنی زیادہ تھی ہی کہ ذرا سا اگر انہوں نے کھل کے بیان کیا تو وہ ان پر جو ہے وہ، لیکن اب خدا کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے
کہ آپ سب حضرات کی مساعی جمیلہ سے بہت فرق پیدا ہو گیا ہے، اور وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ سب ایک مذہب کے اوپر جمع ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ جتنا علم بڑھے گا اتنا لوگ آل محمد کے قریب آتے جائیں گے۔ اور تو رہا آپ نے جو سوال کیا کہ بھئی آپ شیعہ سنی میں مناظرہ اور اس طریقے سے گفتگو اور بحث اور حقیقت تک پہنچنے کی کوششیں یہ بہت ہوئیں، بہت اتحاد کی بھی کوششیں بہت ہوئیں، تو اس میں ہم کو میں صرف دو، زیادہ تو نہیں، صرف دو مکالمے یا دو مناظرے جو ایک شیعہ اور سنی عالم کے درمیان ہوئے ہیں وہ میں بیان کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں، بالکل، کہ جن کا محور اور مرکزی جو نقطہ ہے وہ شہزادی کونین کی ذات گرامی ہے۔ پہلا واقعہ تو میں بیان کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ایک بہت بزرگ عالم گزرے ہیں جناب علامہ شیخ بہائی، جن کی قبر مشہد مقدس میں روضہ امام رضا علیہ السلام کے اندر موجود ہے، اور جو مومنین جاتے ہیں زیارت کرنے وہ ان کی قبر پر ضرور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ بہت عظیم الشان جلیل القدر عالم دین گزرے ہیں۔ یہ ایک بار سفر کر رہے تھے، اور سفر کے دوران جو ہے وہ ایک جگہ پر انہوں نے یہ دیکھا کہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی عالم جو ہے وہ خطبہ وغیرہ دے رہے ہیں اور تقریر کر رہے ہیں، تو یہ بھی بیٹھ گئے سننے کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمارا عالم ہزاروں کے مجمع میں جائے اور کوئی پہچان نہ سکے، یہ تو ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، بالکل۔ اس کے چہرے کی نورانیت، اس کی شخصیت خود بتاتی ہے کہ وہ کس درجے کے ہیں۔ چنانچہ جو عالم تقریر کر رہے تھے وہ شافعی مذہب کے عالم تھے، انہوں نے محسوس کر لیا، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بتایا کہ میں ایران سے آ رہا ہوں اور فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ کہہ لیں اچھا یہ اہلاً وسہلاً، مزاج پرتی یہ وہ۔ اس کے بعد پھر کہا کہ آپ ایران سے آ رہے ہیں، تو میں نے سنا ہے کہ وہاں ایران میں شیعہ بہت ہیں۔ کہا جی ہاں بالکل صحیح سنا آپ نے۔ کہا کہ اب ایک تھوڑا سا یہ جو شافعی عالم تھے کچھ ذرا تھوڑی سی غلط فہمی میں مبتلا تھے، اور ان کو حقائق آل محمد کا اور علوم آل محمد کا اتنا علم نہیں تھا، تو تھوڑا سا غلط فہمی میں مبتلا تھے۔ تو کہنے لگے کہ بھئی میں نے سنا ہے کہ وہاں کافی شیعہ ہیں اور وہ کچھ دلائل بھی رکھتے ہیں اپنے مذہب کے بارے میں، یہ بس ہوا میں بات کرتے ہیں۔ اچھا، ان کو یہ نہیں معلوم تھا شافعی عالم کو کہ یہ شیعہ عالم ہیں، انہیں ظاہر نہیں کیا بھئی کیا ضرورت ہے۔ بھئی کہتے نہیں ہے کہ مشک جو ہے خود خوشبو دیتی ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تار ہو کہ بھئی یہ بہت اچھی خوشبو ہے اس کی، ہاں بہت اچھی خوشبو ہے، اس کو تعریف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ خاموش رہے، کچھ کہا نہیں۔ جب انہوں نے پوچھا کہ بھئی کوئی دلائل بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں دلیل ہیں ان کے پاس۔ پوچھا کیا؟ تو اب انہوں نے شیخ بہائی نے جواب دیا کہ ان کے پاس ایک دلیل یہ ہے کہ شیعہ وہاں کے کہتے ہیں کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ ان کے بارے میں حدیث ہے، حضور کہ فاطمۃ بضعۃ منی، اور جس نے ان کو اذیت پہنچائی وہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے ان کو اذیت پہنچائی اس نے مجھ کو اذیت پہنچائی۔ اچھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بات جو ہے وہ شیعہ کہتے ہیں کہ بخاری میں اور ترمذی میں اور دوسری کتب اہل سنت کے بڑے بڑے جو مورخین ہیں ان سب کے اندر موجود ہے۔ تو بخاری میں یہ بات جو ہے وہ ان کا صفحہ نمبر 100 پر ہے، مثلا یہ میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، مجھے صفحہ مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ لیکن صفحہ نمبر 100 کے اوپر مثلا لکھا ہوا ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، اور اس کے 2 صفحے کے بعد لکھا ہوا ہے کہ خلیفہ اول و دوم جو ہیں ان سے ناراض گئیں شہزادی کونین۔ وہ تو ان کو تو بڑا غصہ آیا، کہنے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہے کہ شہزادی کونین سے ناراض گئیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلفاء میں کوئی اہلیت نہیں تھی خلافت کرنے کی، وہ نااہل تھے، وہ نالائق تھے، اور یہ وہ جو بھی اپنی زبان میں کہہ سکتے تھے، ادب و احترام ان کی نظر میں جو بھی تھا اس کو رکھتے ہوئے، پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر ایسا ہے تو بہت ہی نالائق تھے، وہ فلاں تھے۔ لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہوں میں بخاری میں چیک کروں گا۔ اب سامعین میں آپ سے یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا روک کر کہ شیعہ عالم کہہ رہا ہے کہ اہل سنت کی عالم کی لکھی ہوئی بخاری میں فلاں صفحے کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور حیرت کی بات یہ کہ خود اہل سنت عالم کو پتہ نہیں تھا کہ کس صفحے کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ واہ، یہ بھی غور طلب بات ہے۔ بے شک۔ تو ان کا کہ اگر لکھی ہوئی ہے میں دیکھوں گا، انہوں نے کہا میں دیکھوں گا، اس کا مطلب ابھی تک دیکھا نہیں تھا انہوں نے، میں دیکھوں گا، اور اگر یہ صحیح ہوئی تو میں ان کو نہیں مانوں گا،
اور لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ شیعوں نے یہ بات کہی ہے تو شیعہ جھوٹ بولتے ہیں. اب دیکھیے پہلے ہی سے وہ غلط فہمی والے، میں نے آپ سے کیا کہا کہ کچھ غلط فہمیاں ہیں کہ جو اگر ہٹ جائیں تو حقائق تک لوگ پہنچ جائیں گے. اہل سنت لوگ بھی، ایسی بات نہیں ہے. تو خیر کہا کہ اچھا میں دیکھ کے بتاؤں گا، مثلا 5 دن کے بعد، ہفتہ بھر کے بعد. چلیے پھر ملاقات ان سے ہوئی تو کہا کہ بھائی دیکھا؟ کہنے ہاں میں نے دیکھا، آپ نے بتایا تھا کہ صفحہ نمبر 100 پر ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ صفحہ نمبر 100 پر بات نہیں لکھی ہے، وہ تو 102 پر لکھی ہوئی ہے. 102 پر اب یہ بیچارے شیخ بہائی اتنے بڑے عالم دین، وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یا اللہ اس عالم کی عقل کو کیا میں کہوں، کہ بات یہ نہیں تھی کہ صفحہ نمبر 100 پہ ہے کہ 102 پر ہے یا نہیں ہے کہ نہیں ہے، بات یہ تھی. اس پر توجہ نہیں کیا کہ ہاں ہے بھائی، جی اس بات کو مان لو. اس بات پر وہ اڑے رہے کہ صاحب یہ جو ہے وہ غلط شیعہ کہتے ہیں. تو بہرحال لیکن ان کے پاس میرے کہنے کا مطلب یہ کہ جو عالم شافعی تھے، اہل سنت عالم تھے، ان کے پاس جواب نہیں تھا، اور جو حقیقت بیان کی تھی ہمارے عالم نے وہ ان کو مل گئی کتاب کے اندر. یہ تو ایک بات ہوئی. دوسرا واقعہ جو شہزادی کنین کے سلسلے میں، ان کی عظمت کے سلسلے میں ہے، وہ ہم کو تاریخ میں ملتا ہے، علامہ امینی کا واقعہ. یہ بہت بڑے عالم دین تھے، اور ان کے ظاہر سی بات ہے عالم کے دوست عالم ہی ہوتے ہیں. تو اہل سنت علماء نے ان کو مدعو کیا، کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیے اور ہم لوگ آپس میں بحث کریں دینی و مذہبی معاملات کے پر. تو یہ جانتے تھے کہ جس کو نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتا ہے، انداز تھا ان کو، خیال تھا. خیر تو نہیں کہا کہ ہم نہیں آئیں گے. کہا کہ اچھا ہم لوگ دعوت کرتے ہیں آپ کی، اور ہم لوگ صرف کھانا کھائیں گے اور اٹھ کے چلے جائیں گے. کہا کہ ہاں تب تو میں آ سکتا ہوں، اگر کوئی مذہبی گفتگو نہیں کرنا ہے تو میں آؤں گا. خیر وقت طے ہوا، مختصر کروں بات کو، وقت طے ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ تشریف لائے. اور جب کھانا کھا کے اٹھنے لگے یہ، تو لوگوں نے کہا کہ تھوڑی دیر اور بیٹھیے، تھوڑا سا ہم لوگ مذہبی موضوع گفتگو کریں. تو انہوں نے اپنی شرط یاد دلائی کہ ہم پہلے ہی آپ سے کہہ چکے ہیں کہ دیکھیے ہم مذہبی گفتگو میں شرکت نہیں کرنا چاہتے. تو کسی صاحب نے کہا، کسی عالم نے، کہ اچھا ہم لوگ صرف حدیث بیان کریں، ایک ایک حدیث سب لوگ بیان کریں الگ الگ. یعنی کوئی آپس میں کوئی گفتگو نہیں ہوگی، کوئی ڈسکس نہیں ہوگا، بات نہیں ہوگی، صرف جو ہے وہ ایک ایک حدیث بیان کرتے ہیں سب لوگ تبرک کے طور پر. تو مولانا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو میں اس پر راضی ہوں. سب نے اپنی اپنی حدیثیں بیان کی. جب ان کا نمبر آیا، مسلمانوں کا بھولا پن مثلا ایک ایک حدیث بیان کر لیں. ہاں جو بھی صحیح. تو جب آیت اللہ امینی کا نمبر آیا تو انہوں نے حدیث بیان کی، اور وہ یہ کہ کہا کہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ حدیث میں بیان کروں گا کہ آپ لوگ سب 1 بائی 1 ایک ایک کر کے بتائیں گے کہ یہ حدیث مستند ہے، صحیح ہے کہ نہیں. اگر کوئی اشکال ہو تو فوراً آپ بتائیے گا. سبحان اللہ. دیکھیں کیا زیرکی تھی اور کیا ذہانت علماء اہل تشیع. ہاں تو لوگوں نے سب راضی ہو گئے. تب انہوں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو شخص امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. یہ حدیث بتائیے کہ آپ لوگ مانتے ہیں اس کو؟ سب نے کہا کہ ہاں بالکل مستند ہے، ایک دم صحیح ہے، کوئی اشکال نہیں ہے اس کے اندر، یہ ہے وہ ہے، پرفیکٹ ہے. کہا کہ پھر ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ حدیث جناب، اس حدیث کی روح سے جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کا امام کون تھا؟ وہ جانتی تھیں اپنے امام کو کہ نہیں جانتی تھیں؟ ارے صاحب، جو ہمارے کیا مثل مشہور ہے، کانٹو تو خون نہیں. سب خاموش سر جھکائے بیٹھے ہیں، کنکیوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ بھیا اس کا کیا جواب دیں. اب کسے امام بنا کر لائیں؟ جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کے امام کسے کہا جائے؟ چونکہ جن لوگوں کو لوگ امام سمجھانا چاہ رہے ہوں گے ان سے تو راضی ہونے ہی کا مسئلہ سخت پڑا ہوا ہے کہ وہاں تو ناراض ہے. تو اب بچا کون امام کے لیے؟ اور حدیث کا پہلے اقرار کر چکے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ وقت کے امام کو پہچانے بغیر اگر کوئی مر گیا تو جہالت کی موت. یہ بھی کہا کہ خلیفہ اول و دوم سے وہ ناراض گئیں، یہ بھی لکھا ہوا ہے آگے چل کر. تو سب خاموش ہوئے، اور خاموش ہونے کے بعد
ایک ایک کر کے پہلے جیسے ہوتا نہیں ہے کلاس میں جو نالائق بچے ہوتے ہیں وہ چپکے سے کنارے سے نکل لیتے ہیں، پھر دوسرا چلا جاتا ہے اس کو فالو کرتا ہے، تیسرا ہوتے ہوتے گویا کہ پورا کلاس جیسے خالی ہو جاتا ہے، ویسے ہی جتنے علماء تھے وہ سب چلے گئے اور کسی کو یہ جواب دینے کی توفیق نہ ہوئی، تھا ہی نہیں ان کے پاس جواب کہ بھئی وہ جن کو یہ خلیفہ اول کہہ رہے ہوتے ہیں ابو بکر کو، ان کو تو شہزادی مانتی نہیں تھی، ان سے تو ناراض تھی بالکل، یہ تو کنفرم ہے کہ نہیں مانتی تھی، مانتی تو اتنا سارا تو اختلاف اور ساری چیزیں کیا کیا ہوا یہ کہہ نہیں سکتے تھے۔ ان میں سے 70 تھے اور علماء حدیث تھے، علماء حدیث عالم حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ جس کو کم سے کم 1 لاکھ حدیثیں یاد ہوں زبانی، اللہ اکبر، معمولی لوگ نہیں تھے۔ ایسے مجمع کے اندر جو چیلنج کیا ہمارے عالم دین نے، اس کا کسی کے پاس جواب نہیں تھا، چنانچہ یہ لوگ لے کے کر کے چلے گئے۔ اور میں یہاں پر ایک بات یہ کہتا ہوں، ان کے پاس جواب نہیں تھا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ خلیفہ اول کو مانتی تھیں، ابو بکر کو مانتی تھیں، یہ لفظ کہہ نہیں سکتے تھے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات کو مانتی تھیں تو تم کیا کر رہے ہو، آپ بھی امام مانی ان کو، پھر اپنا آپ بھی امام مانی، یہ کر نہیں سکتے تھے۔ اتنا پھنس گئے تھے دو طرفہ، بالکل کہ جواب دیتے بندہ جواب نہیں دے ایک ایک کر کے چلے۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات میرے دل میں جو شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ کاش یہ علماء جو موجود تھے وہاں پر، اگر وہ بجائے اس کے کہ چلے گئے ایک ایک کر کے میدان چھوڑ دیا، اگر وہیں پر کھڑے ہو کر حق بات کہتے، اقرار کر لیتے اور اپنے فالوورز کو یہ کہتے کہ بھائی حقیقت یہ ہے جو یہ عالم جو حقیقت ہے اسے ماننا چاہیے حقیقت کو، لیکن حقیقت کا انکار موجود ہیں، ان میں سے نہ جانے کب یہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ اختلافات ختم کرنے کے سلسلے میں چاہے پیدا کیے جائیں چاہے ختم ہو، اس میں علماء کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ یہ حقیقت پسندی سے کام لیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو واقعات اور جو حالات ہیں اب تک رسہ کشی کے اور رنجش کے اور ایک دوسرے کو دیکھ کے منہ بنایا جا رہا ہے اور پسند نہیں کر رہے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں ایک دوسرے سے گلے ملنے کے لیے، یہ تمام کیفیتیں اور حالات نہ ہوتے۔ سیاسی اور ذاتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے حقائق سے پردہ پوشی، یہ جو ہے وہ پرانا شیوا رہا ہے، اور حقیقت ہے کہ اگر حق کو اگر مانا جاتا تو یہ ہوتا ہی نہیں، یہی سسٹم ہی نہیں بنتا، لیکن حق کے انکار نہیں اور جان بوجھ کر نہ ماننے سے ہی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، تو وہی سب سلسلہ جو ہے وہ چلا کی حقانیت کا بہترین ثبوت اور دلیل پیش کر دی ہمارے عالم دین نے، بے شک مخالفین کے سامنے اکیلا واحد ایک ادھر حق پر اور باقی سب باطل پر وہ لوگ تھے۔ جزاک اللہ، بہت خوب اور بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے بیان کیا، سلامت رہیے، خداوند عالم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ اور یہ بہت ہی بہترین مناظراتی گفتگو رہی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں قبلہ، تو بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کے، اور ہمارا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے، اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں۔ ہے بڑا تارا بہت اور فاطمہ کا چھوٹا در کیسے آنا پھر اسے زہرا کے در پر چاہیے، تو کہا میں نے جناب شیخ جی یہ سمجھنے کے لیے قول حیدر چاہیے، با کے نقطے میں ہے قرآن اور وہ نقطہ ہوں میں، معترض کو بولنا سب کچھ سمجھ کر چاہیے، جس طرح سمٹا ہے قرآن ایک نقطے میں حضور آنا زہرا کو اسی طرح سمٹ کر چاہیے، اور میں تو کچھ کہنے ہی والا تھا کہ تارا بول اٹھا سامنے جانا بڑوں کے چھوٹا بن کر چاہیے۔ تو عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سامنے انسان جتنا چھوٹا بن کر جائے گا اتنی بلندیاں حاصل کرے گا۔ بے شک بے شک۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، التماس دعا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔